ناگاہ لکڑی خور پرندوں نے اپنا کام کر دیا، اس کی تنے کو، اس کے گودے کو پورا کاٹ دیا۔ جیسے ہی وہ کٹا، وہ شخص دھڑام سے نیچے گرا، جیسے ہی گرا شیر دوڑ کر آیا اور اس نے اس کا خون پی لیا، ناگ آیا، اس نے اس کو نگل لیا۔ سمجھتے ہو یہ کس کی تمثیل ہے، کس کی مثال ہے، کس کا ایگزامپل ہے؟ یہ انسان کا ایگزامپل ہے، انسان کی مثال ہے، ہر ایک انسان کی مثال ہے کہ دنیا میں آیا، جانتا ہے موت سر پر ہے، جانتا ہے قبر میں جانا ہے، جانتا ہے حشر سے دوچار ہونا ہے، دنیا کی تفکرات میں رات دن الجھا ہوا ہے، رات دن گھرا ہوا ہے۔ اب بیٹے کو تکلیف ہے، اب بیوی کو تکلیف ہے، اب خود کے پیٹ میں درد ہے، کھانے کی فکر، کمانے کی فکر، مکان کی فکر، بچوں کے شادی بیاہ کی فکر، دنیا بھر کی جھنجھٹوں میں رات دن پھنسا ہوا، الجھا ہوا ہے۔ لیکن اس دنیا کی تھوڑی سی لذت نے قبر بھی بھلا دی، حشر بھی بھلا دی، جاگنی بھی بھلا دی، اور میزان بھی بھلا دیا، پل صراط بھی بھلا دیا، اور دوزخ بھی بھلا دیا۔ ہر ایک انسان کی یہی مثال ہے کہ دنیا کی ذرا سی لذت میں پھنس کر ہر چیز کو بھلا دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مثال کس طرح سے ہے؟ ہر ایک انسان کی زندگی پر یہ مثال منطبق ہو رہی ہے، فٹ ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہو شیر کیا ہے؟ شیر ہے ملک الموت، جو اس کے پیچھے دوڑی وہ کون؟ ملک الموت۔ اور وہ جو جڑ میں بیٹھا ہوا وہ کیا ہے نام؟ وہ قبر۔ اور جو لکڑی خور پرندے اس کے گودے کو، اس کے تنے کو کاٹ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے شب و روز، دن اور رات۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ رات آئی، دن گیا، رات آئی، پھر رات گئی، پھر دن آ گیا۔ اسی طریقے سے ہماری عمر تمام ہوتی چلی جاتی ہے، اور ملک الموت آتا ہے اور اپنا کام کر جاتا ہے۔ پھر لوگ مل کر ہمیں قبر کے گڑھے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور محال کی چھتا کیا تھا؟ وہ دنیا کے تفکرات ہیں، دنیا کی الجھنیں، دنیا کی کام ہے۔ ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا، ہم نے موت کو فراموش کر دیا، ہم نے قبر کو فراموش کر دیا، ہم نے حشر کو فراموش کر دیا، ہم نے میزان عمل کو فراموش کر دیا، ہم نے پل صراط کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے رب کی ناراضی مول لے لی۔ کہیں گے پیچھے دنیا کی لذت، وہ شہد کا قطرہ ٹپا نا ذرا سا، اس دنیا میں تھوڑی لذت ہے نا۔ ان لذتوں کے پیچھے انسان پڑھ کر سب چیزوں کو بھلا بیٹھا۔ اسی لیے تو فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو بیکار پیدا کیا گیا اور تم کو کہیں لوٹ کر نہیں جانا؟ تم کو ضرور لوٹ کر جانا ہے۔ میں نے شعر پڑھا، موت نے کر دیا لاچار وگرنہ انسان ہے وہ خود بھی کہ خدا کا بھی نقائل ہوتا۔ خدا کو بھی مجبوری میں ماننا پڑ رہا ہے موت کے ڈر کی وجہ سے، ورنہ انسان خدا کو بھی نہ مانتا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی زندگی کی حقیقت ہے، جس کے پیچھے انسان اتنے کر و فر کر رہا ہے، رات دن دنیا کی تگودوں میں لگا ہوا ہے، رات دن دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لیکن دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی قسمت میں لکھی ہے۔ کوئی انسان اپنے مقدر سے زیادہ روزی حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان جب تک دنیا سے نہیں جائے گا تب تک اپنے مقدر کی روزی حاصل نہیں کر لے گا۔ جتنا انسان روزی کو تلاش کرتا ہے، خود روزی اس کو اتنا ہی تلاش کرتا ہے۔ اس لیے جائز ناجائز کی پرواہ کر کے روزی حاصل کرو۔ جائز نہ، آج اتنے اجتماعات ہو رہے ہیں،
ابھی بھوپال میں ہوا اور ابھی شیرکوٹ میں ہو رہا، 6-6 10-10 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے، سب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنی ضروریات اللہ کے رب اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی مسئلہ امت کا حل نہیں ہو رہا؟ ہر وقت کعبے کا طواف ہو رہا ہے، صفا مروہ کی صحیح ہو رہی، رات دن چل رہی ہے، لاکھوں حاجی حج کر رہے ہیں، کعبے کا پردہ پکڑ پکڑ کر دعائیں کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا؟ وجہ روزی، وجہ روزی ہے، روزیاں حلال نہیں رہیں۔ جب تک حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر رہے گا، جسم کی خوراک بنتا رہے گا، لاکھ دعا کرو قبول نہیں ہوگی۔ روزی کی طرف زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز روزی کی فکر کرنا۔ اگر روزی حلال ہوگی تو آپ کا تھوڑا عمل بھی بہت مقبول ہو جائے گا، اور اگر روزی حرام ہوئی، آج نہ تو ہم سے سود سے بچا جا رہا ہے، رشوت ہم کھا رہے ہیں، سود ہم کھا رہے ہیں، ناجائز کاموں میں ہم ملوث ہیں، جھوٹ بول کر ہم کما رہے ہیں، فریب دے کر ہم کما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ 10 لاکھ کا مجمع آپ شیرکوٹ میں ہوگا، اور سب ماشاءاللہ اللہ والے ہوں گے، سب نمازی ہوں گے، سب پرہیزگار ہوں گے۔ کتنے لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، کتنے لوگ طواف عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ امت کا حل نہیں ہے، کوئی مسئلہ امت کا حل نہیں ہو رہا۔ وجہ وہی ہے کہ روزیوں میں کمی ہوئی، روزی میں کمی ہوئی، ایمان میں کمی ہو گئی، ایمان میں کمی ہوئی تو یقین میں کمی ہو گئی، یہ یقین میں کمی ہوگی تو اللہ کیسے سنے گا؟ اللہ تو اسی کی سنتا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن رہے تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی بامراد رہو گے، تمہیں غلبہ نصیب ہوگا، تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ آج مغلوبیت کی وجہ، آج ناکامی کی وجہ، آج نامرادی کی وجہ، آج ذلت و پسماندگی کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال ہیں۔ ہمارا ایمان اس درجہ کمزور ہو چکا کہ 10 روپے کے اوپر اپنا ایمان ہم بیچ دیتے ہیں۔ ذرا ایک طرف رشتہ دار ہے، دوسری طرف غیر آدمی ہے، رشتہ دار ناحق ہے اور غیر آدمی حق پر ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ رشتہ دار کی بات نہ کہی تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، حق کو چھپا جائیں گے، حق کی مخالفت کریں گے اور اپنی رشتہ داری کا ساتھ دیں گے۔ دعا قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچائی کے ساتھ۔ جب تک سچائی کا ساتھ نہ دیا جائے گا، جب تک سچ کو اختیار نہ دیا جائے گا، حق کی حمایت نہ کی جائے گی، تب تک بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری بھی ایسی سنے جیسا کہ صحابہ کرام کی سنتا تھا، اللہ ہماری بھی ایسے سنے جیسے معین الدین چشتی کی سنتا تھا، اللہ ہماری بھی ایسے سنے جیسے اویس قرنی کی سنتا تھا، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے صحابہ، اتنا بڑا مرتبہ، اپنے بڑے صحابہ کو دعا کرانے کے لیے کہا۔ کیوں؟ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ آج ہم ماں کو دھکے دیتے ہیں، آج ماں ہمارے سامنے بول نہیں سکتی، وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ پایا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ اس واقعے کو میں بیان کرتا انشاءاللہ، پھر کبھی اس واقعے کو بیان کیا جائے گا۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو حلال روزی کھانے اور سچ بولنے اور سچ کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔